بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے تنازع کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا شمار ان اسلامی اسکالرز میں ہوتا ہے جنہوں نے روایتی علماء کی صف سے ہٹ کر اسلامی فکر فلسفے کو ایک منفرد زاویے سے پیش کیا ہے۔ ان کی فکر، نظریات اور طرز عمل نے انہیں کئی روایتی علماء سے ممتاز اور بعض اوقات متوازنہ بھی بنایا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی کئی باتیں اور نظریات ایسے تھے جو روایتی علماء کے خیالات سے مختلف تھے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر سیاسی اسلام کی مخالفت۔ ڈاکٹر اسرار نے جماعت اسلامی چھوڑنے کے بعد سیاست کے ذریعے اسلامی نظام کے قیام کے نظریے پر سخت تنقید کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلامی نظام کا قیام فرد کی اصلاح اور معاشرتی تبدیلی سے ممکن ہے، نہ کہ سیاسی جدوجہد سے۔ ان کی اس موقف پر کئی علماء اور مذہبی تنظیموں نے اعتراض کیا، کیونکہ وہ سیاست کو دین سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے نمبر پر مذہبی رسومات پر تنقید۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کئی روایتی رسومات اور عقائد کو غیر قرآنی قرار دیا، جیسا کہ میلاد النبی، قبروں پر جانے کے مخصوص طریقے اور صوفیانہ روایات۔ انہوں نے بارہا کہا کہ مسلمان کو قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے اور رسم و رواج کی بجائے قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا محور بنانا چاہیے۔ ان کے اس رویے نے انہیں روایتی صوفیہ اور بریلوی علماء کے حلقے میں سخت مخالفت کا سامنا کروایا۔ تیسرے نمبر پر خلافت پر زور۔ ڈاکٹر اسرار نے اسلامی خلافت کے قیام کو اپنی فکر کا مرکز بنایا، لیکن ان کے نزدیک یہ کسی حکومت یا جماعت کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ انفرادی معاشرتی اصلاح کے ذریعے ہوگا۔ ان کا یہ موقف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے قابل قبول نہیں تھا، جو ریاستی طاقتوں کے ذریعے اسلامی نظام کے قیام کی حمایت کرتی تھی۔ چوتھے نمبر پر اقلیت پسندی اور قرآن فہمی۔ ڈاکٹر اسرار نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کیا جائے، قرآن کا براہ راست مطالعہ کیا جائے۔ اس کے برعکس روایتی علماء نے ہمیشہ دینی مسائل میں فقہ، روایت اور علماء کی تشریحات کو اہمیت دی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے بعض حلقوں میں نئی فکر کے حامل ہونے کے الزام کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی مخالفت کرنے والے علماء کا کہنا تھا کہ وہ دینی معاملات کو سادہ اور صرف قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جس سے روایتی اور اسلامی علوم کا دائرہ کمزور ہوتا ہے۔ ان کے مخالفین انہیں غیر روایتی اور بعض اوقات متکبر بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی رائے پر ڈٹے رہتے تھے اور کھل کر بیان کرتے تھے۔ تاہم ان کی اس بے باکی اور مضبوط نظریاتی بنیاد نے انہیں عوام میں بے حد مقبول بنایا۔ وہ ان لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن تھی جو روایتی علماء سے مایوس ہو چکے تھے اور دین کو سمجھنے کے لیے ایک واضح اور منطقی راستہ چاہتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی شخصیت بلا شبہ متنازع تھی، لیکن یہ تنازع ان کی علمی گہرائی اور دینی فہمی کی طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ روایتی علماء کے مخالفت کے باوجود ایک ایسے اسکالرز تھے جنہوں نے اپنی فکر کو دلائل اور استدلال کے ذریعے پیش کیا۔ ان کے خیالات آج بھی اسلامی فکر میں ایک نئی بحث کو جنم دیتے ہیں اور ان کی وراثت اس بات کی گواہی دیتی ہے ایک مختلف سوچ رکھنے والا بھی معاشرے پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مخالفین ہوں یا حمایتی، اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ انہوں نے اسلامی فکر میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور آپ سارے کمنٹ میں بتائیں کون کون ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔